بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ دنیا کو ہندو برتری کی خواہش مند انتہا پسند مودی حکومت کے ہاتھوں میں موجود بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 ختم کیے جانے کے بعد سے وزیر اعظم عمران خان نے شدید تشویش کا اظہار کیا تھا اور وہ کشمیر کے معاملے پر بین الاقوامی برادری سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سوشل میڈیا پر بھارت کی ہندو انتہا پسند حکومت کے فیصلوں کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ عمران خان نے ٹویٹر پر اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ جس طرح جرمنی پر نازیوں نے قبضہ کیا تھا، بالکل اسی طرح بھارت پر ہندو برتری کی خواہش مند انتہا پسند اور نسل پرست نظریات کی قائل مودی حکومت قابض ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ مودی حکومت نے 90 لاکھ کشمیریوں کو گزشتہ 2 ہفتوں سے مقبوضہ کشمیر میں قید کر رکھا ہے، جس نے پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور اقوام متحدہ کے مبصرین حالات کا جائزہ لینے کے لیے مقبوضہ وادی میں بھیجے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہندو برتری کی خواہش مند مودی حکومت نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں رہنے والی اقلیتوں اور نہرو گاندھی کے بھارت کے لیے بھی خطرہ بن گئی ہے۔ کوئی بھی گوگل پر جا کر بآسانی نازی نظریات اور بی جے پی RSS کے نسل کش نظریات کے درمیان مماثلت کو سمجھ سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے ہی 40 لاکھ بھارتی فوجی حراستی کیمپوں میں قید یا شہریت کے خاتمے کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ جن اب بوتل سے باہر نکل چکا ہے، اور اگر بین الاقوامی برادری نے RSS کے ہنڈوں کے ہتھ کنڈوں سے نفرت اور نسل کشی کے نظریات کو نہ روکا تو یہ مزید بڑھ جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ دنیا کو بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے تحفظ کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ وہ فسطائی اور نسل پرست ہندو برتری کی خواہش مند مودی حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو بالادستی کے ایجنڈے پر چلنے والی مودی حکومت نہ صرف پاکستان بلکہ نہرو اور گاندھی کے ہندوستان کے ہر طبقہ فکر خصوصاً اقلیتوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ نازی نظریہ مودی کی بی جے پی اور RSS کے نسل کشی پر مبنی ایجنڈے کے درمیان تعلق کو ہر کوئی جانتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیان اس بدترین صورتحال کی عکاسی کرتا ہے جس میں بھارت گھر چکا ہے اور اپنے یک طرفہ اقدامات سے پورے خطے کے امن و امان کو خطرات سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی طرف سے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے مکینوں کا گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری بلا جواز محاصرہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جنہوں نے گزشتہ دنوں پوکھران کے مقام پر پہنچ کر جو بیان دیا کہ ان کا ملک ایٹمی حملے میں پہل نہ کرنے کی پالیسی بدل سکتا ہے، یہ کہہ کر انہوں نے نہایت خطرناک اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال دینے کے ارادوں کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں حیرت ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں نے اس بیان کو اس سنجیدگی سے نہیں لیا جس کا یہ تقاضا کرتا ہے۔ ایٹمی حملے میں پہل نہ کرنے کی پالیسی کا بھارت نے ایک عرصے سے ہی اعلان کر رکھا ہے اور دنیا کو باور کراتا رہا ہے کہ اس کے ایٹمی پروگرام کا مقصد خطے یا عالمی سطح پر تباہی لانا ہرگز نہیں۔ لیکن اب جو مودی سرکار نے ہندو راشٹر کی خاطر اور اکھنڈ بھارت کے نہایت درجہ نامطلوب ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے مقبوضہ ریاست جموں اینڈ کشمیر کو ناجائز طور پر ہڑپ کر لیا ہے اور اسی مقصد کی خاطر اپنے آئین کی بھی پرواہ نہیں کی، اس سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مودی کی بی جے پی سرکار اور اس کی سرپرست RSS کو کسی آئین، ضابطے، قانون یا دنیا کے ساتھ کیے جانے والے عہد و پیمان کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اگر نہایت ڈٹائی کے ساتھ اپنے آئین کی شکوں کو روند کر رکھ سکتا ہے تو اس زوم میں آ کر ایٹمی حملے میں پہل کرنے میں بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اس لیے وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا غلط نہیں کہ دنیا کو مودی کی حکومت کے ہاتھوں میں موجود ایٹمی ہتھیاروں کی فکر کرنی چاہیے تاکہ وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگی جنون کی حالت میں اس حد تک آگے نہ نکل جائے کہ خطے میں امن و سکون اور ہر چیز کو تاراج کر کے رکھ دے۔
دنیا کی ان تمام طاقتوں کو جو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے بارے میں نہایت حد درجہ حساس واقع ہوئی ہیں، اس صورتحال کا فوری نوٹس لینا چاہیے اور مودی کو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ اگر آج اس نے مقبوضہ ریاست جموں اینڈ کشمیر کو ناجائز قبضے میں لے لیا ہے اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی بڑھا دی ہے، تو کل وہ اپنے وزیر دفاع کے اعلان کے مطابق ایٹمی جنگ چھیڑ کر پوری دنیا کے اندر تباہ کن اثرات کا حامل زلزلہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستان مقابلے کی ایٹمی طاقت ہے، اور اگر مودی نے اپنی بے وقوفی سے مغلوب ہو کر ایسی حرکت کی تو ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، اپنے تحفظ اور بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن اس سے جو تباہی پھیلے گی اور لاکھوں انسانوں کی جو ہلاکتیں جنم لیں گی اور پوری دنیا کا امن و سکون برباد ہو جائے گا، اس کے پیش نظر لازم ہے کہ مودی حکومت اور اس کے کارپردازوں کا ابھی سے ہاتھ پکڑ لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ جدید ایٹمی دور میں بھارت ہی ایک ایسا بیوقوف ملک ہے جس نے ایٹمی تجربات میں پہل کرنے کی ابتدا کی، اور یوں اس نے پاکستان کے لیے خطرات پیدا کر دیے، جو اس کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے ہمیشہ سے مذاکرات سے کام لینے کا خواہاں ہوتا تھا۔ بھارت کی طرف سے ایٹمی تجربات نے پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے بھی سد جارحیت کے طور پر جوابی ایٹمی تجربات کرنے پر مجبور کر دیا، اور یوں بھارت نے کچھ عرصے کے لیے پاکستان کے خلاف اپنے جنگی جنون کو ہوا نہیں دی، لیکن درپردہ بھارت ہر موڑ، ہر سطح اور ہر عالمی پلیٹ فارم پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف رہا، لیکن پاکستان نے اس کے باوجود بھارت کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ مقبوضہ ریاست جموں اینڈ کشمیر پر بھارت کی طرف سے غاصبانہ کارروائی کے زوم میں گرفتار ہو کر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کا یہ بیان اس لحاظ سے بھی خطرناک ہے کہ بی جے پی ہندو قوم پرست جماعت دہشت گرد RSS کی زیر پرستی اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہی ہے، اور اگر بھارت کے ایٹمی ہتھیاروں کا کنٹرول براہ راست RSS کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، جس کا موجودہ صورتحال میں بہت زیادہ امکان ہے، تو پھر دنیا کو اس تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یوں عالمی برادری کا فرض ہے کہ بھارت کے پاس موجود ایٹمی ہتھیاروں تک RSS کی متوقع رسائی کا توڑ کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔